بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں وقت کی دو بڑی سپر پاورز کی سنسنی خیز شکست کی داستان کا چوتھا حصہ لے کر بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آگے کے واقعات جاننے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مستند تاریخوں میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس رات سو نہ سکے۔ یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت رسول میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ علی الصبا عبد الرحمن بن عوف ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ تو اس پر عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، خلیفہ رسول رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، طلحہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہی تھی جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہو، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے۔ خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، آپ اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی ہے۔ ہم سب کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا تصور اور مقصد امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح و ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے تھوڑا دور تھا۔ اتنی نکاحت کے باوجود وہ بالا خانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلیفہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد حضرت ابو بکر کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں گا؟ ہم وہ پسند کریں گے جو آپ کریں گے۔ نمازیوں میں سے کئی ایک کی آواز سنائی دی۔ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے بہت ہی غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر ابن الخطاب سنبھالے گا۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ ہم نے خلیفہ رسول کا کہنا سن لیا اور مان لیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ، لرزتی اور کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر کا انتخاب تیرے رسول کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ ہو جائے میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے۔ اے میرے رب، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے، اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست روح ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ بیٹھے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم ڈول رہا تھا۔ انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں تو اب بولنے کی سخت بھی نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو بلاؤ۔
جب حضرت عمر آ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سن لی ہے خلیفہ رسول، میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور لوگ تمہارے خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے، اب میں اس کے خلاف کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جس میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی، صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ خالد بن ولید کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا۔ خلیفہ رسول سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا، لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسنع بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ کو بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مسنع کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ حضرت ابو بکر نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بھی بہت سی ہدایات دیں جو حضرت عمر نے خاموشی سے سنی۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے خود کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اور پھر اسی شام خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی میں لایا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت مسجد نبوی میں لے جائی گئی اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق عمر نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اضطراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کر لیں گے؟ اگلی صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں گئے، یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں، ان کا گزشتہ رات والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلافات کا خطرہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ وہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ انہیں اصل اندیشہ یہ تھا کہ یہ اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، جو اسلام کے نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جوک در جوک آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے۔ اس پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں چند کلمات کہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مرحوم کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے، اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ با لفظ محفوظ ہے۔ اے لوگوں، میں تم ہی میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر مجھ میں خلیفہ رسول کا حکم توڑنے کی جرت ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔
مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے سروں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جبکہ ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں ڈال لیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ پھر میں تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نیام میں ڈال لیتے تھے، یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اس حیثیت میں پوری فرما برداری سے ان کے ساتھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس سعادت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و ایمان سے رہتے اور جرت ایمانی رکھتے ہیں، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و ایمان سے رہتے اور جرت ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم رہوں گا، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاکہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگوں، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق تو یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے میں کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کروں کہ دین کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکیں، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو،
اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاجی سختی اور درشتی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا۔ مستند مورخ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو خطبے کے بعد مسجد سے چلے گئے، لیکن لوگ مسجد میں بیٹھے یا باہر کھڑے ان کے خطبے پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ زیادہ تر یہ بات سنائی دی کہ عمر کا ظاہر اور باطن ایک ہے اور عمر سختی اور درشتی کے باوجود انصاف پسند انسان ہے۔ باقی کے واقعات اگلی قسط میں بتائے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔